بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس مانا والا سے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ حضور اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں، دوست کس کو بنائیں، دوست کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دوست کیسا ہونا چاہیے تو حدیث طیبہ سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان، ان سے رہنمائی لے لیں۔ ترمذی شریف کی بہت ہی پیاری روایت، اور یہی روایت مستدرک کے اندر بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ اب دوست بنانا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اسی حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِطُ، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک بندہ یہ دیکھے کہ وہ دوست کسے بنا ہے۔ دوست کے دین پر ہے، اب وہ یہ دیکھے کہ دوست کس کو بنا ہے۔ حدیث طیبہ میں دوست بنانے کا جو معیار ارشاد فرمایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالی شان کی روشنی میں، کہ دوست اگر کوئی کسی کو بنانا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ جامع الصغیر کی روایت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ہم نشین وہ ہے جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، جس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو، تقوی میں اضافہ ہو، زہد میں اضافہ ہو، نیکی میں اضافہ ہو، جس کے عمل سے تمہارے تقوی میں اضافہ ہو اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے۔ اب اس میں 3 سٹیپ بیان فرمائے گی کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جسے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، اور دوسرے نمبر پر جس کے عمل سے تمہارے تقوی میں، تمہارے عمل میں اضافہ ہو، اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس کے عمل کے ذریعے سے یا اس کے ذریعے سے تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ یہ اچھا ہم نشین حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا گیا، اچھا دوست ارشاد فرمایا گیا۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو مد نظر رکھیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط، کہ دوست کس کو بنایا جا رہا ہے اس پہ غور و فکر کریں۔ اور دوسری جو حدیث طیبہ جامع الصغیر کی میں نے پیش کی کہ اچھا ہم نشین وہ ہے، اچھا دوست وہ ہے کہ جس کے عمل سے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کے عمل سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، اور جس کے عمل سے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اچھا دوست، اچھا ہم نشین وہ ہے۔ اب یہ جو جامع الصغیر کی روایت ہے، اور اسی طرح ترمذی کی روایت ہے اور مستدرک کی روایت ہے، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دوست بنانا ہے تو بعض اوقات دوست بناتے وقت دیکھا ہی جاتا ہے دنیاوی معاملات۔ دنیا میں عزت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اعلیٰ مناصب والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، کوئی مشکل وقت آئے تو کیا یہ کسی اداروں کے اندر میری معاونت کرے گا، یعنی دنیا کو مد نظر رکھ کر دوست بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ جہاں پہ ہم دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ دینی معاملات بھی دیکھو، کہ تمہارے دین میں وہ تمہارا کتنا معاون ہو، تمہارے دین کے اندر وہ تمہارا کتنا مددگار ہو، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لے کر آئے گا، اللہ کے ذکر کی طرف لے کر آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی طرف لے کر آئے گا، تمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر دوست بنانا ہے تو وہ تمہیں کس طرف لے کر آئے، دین کے اعتبار سے اور پھر دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن ہم صرف دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، دنیا میں اچھا منصب ہے، اچھا تعلق ہے، دنیا کے اندر اس کے پاس مال دولت ہے، تو ہم اس کو دوست بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حالانکہ دوست دیندار کو بنانا چاہیے، دین والا دوست ہو،
اور کیا ہی خوب ہو کہ عالم جو صحیح العقیدہ ہے، عالم حق کے اندر وہ آتا ہے، علماء حقہ کے اندر شمار ہوتا ہے، اس کو دوست بنایا جائے۔ ایک آپ کو بہت ہی اعلیٰ بات پیش کرتا ہوں، لیکن دوست تو وہی ہے نا جو نیکی کی طرف لگا دے، برائی کے کاموں سے روک دے۔ اگر ایک دوست برے کام میں پڑ گیا ہے تو اس کو برائی چھڑا کر، توبہ کروا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دے۔ دوست تو وہی ہے نا، گناہوں سے جان چھڑوائے اور نیکیوں کی طرف لگا دے۔ آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث جو کہ واقعتاً ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی بہترین دوست تھا، ملک شام سے پہلوانی کے جوہر دکھانے پر پہلوان دوست، اور اس کی پہلوانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر یہ کہیں بار اپنی پہلوانی کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہوتا تو ارد گرد کے قبیلے اور لوگ جمع ہو جاتے اس کی پہلوانی کو دیکھنے کے لیے، اس کو جو اللہ نے طاقت دی تھی اس طاقت کے مظاہروں کو دیکھنے۔ تو اب یہ دوست جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا تھا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آیا کرتا۔ ہوا یوں کہ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے نہ آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ وہ فلاں شخص جو ملک شام سے ہم سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا وہ کہاں پر؟ تو ان کے حوالے سے اطلاع کی گئی کہ حضور وہ شراب کے نشے میں رہنے لگا ہے، اب شراب کے نشے کے اندر مبتلا ہے۔ آپ نے جب یہ سنا غمزدہ ہو کہ دوست ہو اور پھر ہم سے ملاقات کے لیے بھی آتا ہے، شراب کے نشے میں پڑ گیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اپنے پہلوان دوست کی طرف۔ اب دیکھیں اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی دوست برائی کی طرف چل پڑے تو دوسرا دوست اس کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لائے گا۔ اگر گناہ کر بیٹھا ہے تو اچھا دوست وہ ہے کہ جو توبہ کروا کر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کھڑا کرتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جو خط لکھا اس کی طرف سنیے۔ تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، شدید پکڑ کرنے والا اور خوب مہربان بھی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو آپ نے الفاظ استعمال، پہلے سلام پیش کیا، اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا گناہوں کو بخشنے والا، وہ گناہوں میں پڑ چکے تھے نا، اچھی خصلتیں چھوڑ کر گناہوں کی عادت میں چلے گئے، تو آپ نے پہلے ان کو حوصلہ افزائی دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو کہاں تک بھٹک کر جائے گا، لوٹا بربک الکریم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب پہلے فرمایا کہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، اور پھر آخر میں آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، پہلے تو خوشخبری سنا دی نا کہ گناہ کر بیٹھے ہو توبہ کر لو، لیکن اگر اس طرف نہیں آتے تو پھر فرمایا شدید پکڑ کرنے والا ہے، شدید پکڑ کرنے والا ہے، اور پھر فرمایا خوب مہربان بھی ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے بالکل خوفزدہ ہو کے بغاوت میں نہ اترے اور رب کی رحمت پر امید بھی رکھے۔ پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے فرمایا اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر، دعا بھی کی، گناہ میں مڑ گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ کریم اس کے دل کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب وہ مکتوب اس پہلوان کے پاس پہنچا، اس نے پڑھنا شروع کیا اور بار بار کہتا جاتا گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، میرے رب نے مجھے اپنی پکڑ سے ڈرایا اور میری بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ وہ شخص بار بار یہی کہتا رہا اور خود پر روتا رہا، اس نے شراب نوشی سے بھی سچی پکی توبہ کر۔ اب یہ جو پورا واقعہ ہے اس میں
اگلے جو الفاظ ہیں وہ سنیے. جب یہ بات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا جب تم اپنے کسی بھائی کو بھٹکتا ہوا دیکھو تو اسی طرح اس کا راستہ روکو اور اسے نصیحت کرو اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق دے. اب یہ جو الفاظ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ بھی یاد رکھیں, آپ بھی یاد رکھیں, ہمارے ناظرین کو بھی یاد رکھنے چاہیے کہ اگر کوئی دوست بھٹک گیا ہے, سیدھے راستے سے الٹے راستے کی طرف چلا گیا, یعنی ہدایت سے گمراہی کی طرف چلا گیا, تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے, یا اللہ اس کو سیدھے راستے پر لگا دے, یا باری تعالیٰ اس کے حق کے اندر نیکیوں کو مسلم فرما دے, گناہوں سے اس کو بچا لے, اور پھر توبہ کی طرف بھی لے کر آئے, اس کو اللہ پاک کے خوف سے ڈرائے بھی اور اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی دلائے. تو یہ جو پورا لیکچر میں نے آپ کو پیش کیا آپ کے سوال کے مطابق کہ دوست کیسا ہونا چاہیے, دوست کس کو بنائے, تو ان احادیث طیبہ کو نظر میں رکھیں. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, اس کو. اور دوسری جو حدیث طیبہ جامع الصغیر کے حوالے سے میں نے پیش کی کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جس کے عمل سے تمہیں خدائی یاد آ جائے, اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جس کے عمل سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے, اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جس کے عمل سے تمہارے خوف خدا کے اندر اضافہ ہو جائے, اور اچھا ہم نشین یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھٹک جائے تو اس کو گمراہی سے نکال کر توبہ کروا کر اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے. اللہ پاک ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرمائے جو دیندار ہو, دنیا کو صرف نہ دیکھے, دینداری کو بھی دیکھے, صرف دنیاوی معاملات کو مد نظر نہ رکھے. اسلام اس موقع پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں آپ جس کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ رہنا چاہ رہے ہیں, اس کا معیار کیا ہے, دین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے, دین اس کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے دوست نصیب فرمائے جو اللہ کے قریب کر دے, ایسے دوست نصیب فرمائے جو ذکر و اذکار اور عاد و وظائف کے قریب کر دے, ایسے دوست نصیب فرمائے جو تلاوت قرآن پاک کے قریب کر دے. اللہ پاک ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے جو صحابہ کرام کے عشق کے اندر مبتلا کر دے, جو ہمیں آل پاک کی محبت میں جو ہے وہ پہنچا دے, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پہنچا دے. ایسے دوست اللہ ہمیں عطا فرمائے کہ جو اولیاء کا ادب کرنے والے بھی ہوں, صحابہ کا ادب کرنے والے بھی ہوں, اہل بیت پاک کا احترام کرنے والے بھی ہوں, اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم کرنے والے بھی ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.